اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 65، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس سے یہ اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 65۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ آ جائے، اس کے بعد پھر کسی کی نہیں ماننی، پھر قرآن کی ماننی ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ ماننا ہے۔ اگر صحیح ترین روایت مل جائے، صحیح دلائل کے ساتھ وہ مسئلہ ثابت ہو جائے، پھر بچوں کو سمجھانا، بچیوں پھر کسی کی نہیں ماننا، جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اسی کو تسلیم کرنا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جب دلائل سے بات ثابت ہو جائے پھر کسی کی تقلید نہیں کرنی، جب دلائل سے بات واضح ہو جائے پھر کسی کی بزرگی کو چھوڑ دیں، پیر کی پیری کو چھوڑیں، کسی جگیردار کی جگیردارانہ نظام کو چھوڑ دیں، پھر ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا شروع کر دیں، تقلید چھوڑیں، تحقیق کو آئیں، اور تحقیق کو آئیں گے تو پھر مسئلہ واضح ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے۔ اور روز قیامت پر ایمان لانے کا مطلب ہے اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد قیامت کے روز زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قیامت کے روز دو ہی ٹھکانے ہوں گے، یا جنت ہے یا جہنم، مومنوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے جہنم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ تغابن آیت نمبر 7، فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسيرا۔ فرمایا کافروں کا خیال ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟
اللہ کی قسم تمہیں ضرور بضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تمہیں یقیناً خبردار کیا جائے گا۔ یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، سارے کے سارے کیسٹ چلانا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ جو رب زمین چلا سکتا ہے، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، جو رب آپ کو ماں کی پیٹ میں رزق دے سکتا ہے، جو پتھروں میں رزق عطا کر سکتا ہے، جو 18,000 مخلوق کو پال سکتا ہے، وہ تمہیں کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ۔ فرمایا ان کو خبردار کر دو، بتا دو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی عدالت کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ بچوں کو یہ بات بھی بتائی جائے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ کائنات کی ہر چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہر کام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور دنیا بھر میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ یاسین آیت نمبر 12 فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، ہر چیز اللہ کے نظام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ یعنی جتنے بھی معاملات ہیں، اور دوسرا اولاد کو تربیت کے لیے اہم امر یہ ہے کہ اولاد کو کلمہ طیبہ زبانی یاد کرایا جائے اور سکھایا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ ایک اللہ کے آگے جھکنا ہے، ایک اللہ کی ماننی ہے، ایک اللہ کی ربوبیت کے سامنے سب کچھ جھکا دے۔